السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ۔ آج کے ٹاک شاک میں ہم اعزاز سید کے ایک فیورٹ ٹاپک پہ بات کریں گے، اور اس کی کوئی بیک گراؤنڈ یہ ہے، پس منظر یہ ہے کہ آج جنرل فیض علی چشتی نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ جنرل فیض علی چشتی جو ہیں وہ 1977 میں جو مارشل لا لگا تھا اس کے ایک اہم کردار تھے، اور آج انہوں نے جمہوریت کے حوالے سے بات کی ہے، اور جو ملکی سیاست ہے، جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس کے بارے میں بات کی ہے۔ تو اعزاز سید جو ہیں وہ اس پریس کانفرنس میں موجود تھے، ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ پھر یہ ہے کہ جو جنرل صاحب ہیں ان کی بیک گراؤنڈ پہ، تاکہ آج کے جو نوجوان نسل ہے ان کو پتہ چلے کہ 1977 میں وہ کیا کر رہے تھے یا اس کے بعد کیا کر رہے تھے۔ تو اعزاز سید صاحب، آج آپ کو ویسے کیسے پتہ چل گیا کہ وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟ چیمہ صاحب، جنرل فیض علی چشتی جو ہے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض علی چشتی، وہ ایکس سروس مین جو تنظیم ہے فوجیوں کی، اس کے پیٹرن ان چیف ہے۔ بلکہ ایکس سروس مین تنظیم کے وہ فاؤنڈر بھی ہیں، فاؤنڈر یعنی کہ انہوں نے بنائی انہوں نے جی تھی۔ جی ہاں، جی جی لیکن اس کے پہلے 80 کی دہائی میں، جی 1990 میں بنی ہے یہ، تو پہلے اس کے سربراہ جنرل اسلم بیگ تھے، تو بعد میں یہ مختلف ایک دو اور بندے بھی رہے، لیکن یہ فاؤنڈنگ ممبرز میں بھی تھے اور اب پیٹرن ان چیف ہیں۔ تو انہوں نے آج پریس کانفرنس کا بھجوایا ہوا تھا انویٹیشن، تو چیمہ صاحب میں ادھر گیا تو میں نے ان کی گفتگو سنی، اور مجھے بڑی جو خوشگوار حیرت جسے کہتے ہیں نا، اچھا لگا کہ جنرل صاحب کی عمر تقریباً 90 کے قریب ہے، 90 سال کے قریب ہے، اور جب 1948 میں یہ برٹش انڈیا کی آرمی میں تھے، اس وقت یہ برٹش انڈیا کی آرمی میں تھے۔ 46 میں میرے خیال کوئی ان کی 1946 میں بھرتی ہوئے ہیں، جی 46 میں بھرتی ہوئے ہیں، اور 48 میں یہ برٹش انڈیا میں کام کر رہے ہیں، آرمی میں کام کر رہے تھے۔ تو چیمہ صاحب، مجھے جو اچھی لگی نا بات، جو مجھے ایک اچھی بھی لگی اور ایک تھوڑی سی بات قابل رشک، جی ہاں، جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور پاکستان کا نظام جمہوریت کے ذریعے چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات نا مجھے ان کے منہ سے نکلتے ہوئے بڑی اچھی لگی کہ وہ شخص کہ جنہوں نے 1977 میں جو فوجی بغاوت کی تھی اس وقت کی سویلین حکومت بھٹو صاحب کے خلاف، اور آج ڈاؤن تقریباً آپ دیکھیں نا 50 سال تو ہو گئے اس بات کو بھی۔ اعزاز ویسے ان باتوں میں نہ آنا، جب 1977 میں مارشل لا لگا تھا تو جنرل ضیاء الحق کی جو پہلی سپیچ تھی اس میں بھی انہوں نے بات کی تھی کہ اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ جمہوریت کے ساتھ وابستہ ہے۔ ٹھیک بات۔ تو ہمیں بڑے مشکل حالات میں ہمیں مارشل لا لگانا پڑا، اور ہم جلد واپس چلے جائیں گے، اور وہ جلد آتے ہوتے تقریباً 11 سال لگ گئے تھے۔ اچھا، جو جنرل فیض علی چشتی کی پریس کانفرنس تھی نا، اس میں 3-4 اہم نکات تھے۔ ایک تو انہوں نے بتایا کہ میں ینگ جنریشن سے مخاطب ہو رہا ہوں، اور کیا انہوں نے کہا کہ میرا اور آپ کا ایج کا فرق اس طرح ہے کہ میرے بیٹے کا کلاس فیلو جنرل قمر باجوہ تھا، اور جنرل قمر باجوہ کے جو والد تھے وہ ہمارے ساتھ تھے، اچھا ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرا اور آپ کا فاصلہ اتنا ہے، ایج کا فاصلہ بتا رہے یار۔ ہیں۔ ویسے آج ان کی میں نے کنڈیشن ہی دیکھی، ادروائز وہ بڑی ڈیشنگ پرسنالٹی ہے۔ ہی از وہ آج بھی بڑے یعنی کہ بڑے انداز سے، بڑے کانفیڈنس سے آئے، اور بولے بھی بڑے کانفیڈنس سے۔ اچھا، ایک تو یہ انہوں نے بات کی۔ دوسری باتوں میں انہوں نے کہا کہ جی فوج کے اوپر بڑی گالم گلوچ ہو رہی ہے، اور یہ ٹھیک بات نہیں ہے، یہ صادم کی طرف ملک جا رہا ہے، جو کہ ٹھیک بات ہے، جو کہ بڑی اچھی مثبت بات ہے۔ پھر ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ فوج تو ریگنگ نہیں کرتی، انتخابی دھاندلی تو فوج نہیں کرتی، اور پھر 1977 کا ایگزامپل دیا کہ جی فوج تو باہر ہوتی ہے، پولنگ سٹیشن کے اندر نہیں ہوتی۔ تو وہ جنرل صاحب کو میرے خیال میں آئیڈیا نہیں تھا کہ جو الیکشن لاز تھے 2018 کے، اس میں فوجی جو جوان تھے وہ پولنگ بوتھ کے اندر تھے، پولنگ سٹیشن کے بھی اندر تھے، لاز کے مطابق بھی، لاز بھی ہمارے پارلیمنٹ نے ظاہر پاس کیے تھے۔ خیر، تو انہیں میرے خیال میں اپ ڈیٹڈ نہیں تھے، تو وہ پرانا اپنا جو تجربہ تھا وہ بتا رہے تھے۔ اعزاز ایک چیز مجھے ادھر میں ایڈ کرتا جائیں، ٹھیک۔ ایون جو 1977 کا الیکشن تھا اس کا جو آئیڈیا ہے کہ یہ ہو جانے چاہیے، جلدی ہو جانے چاہیے، وہ بھی فوج کا تھا۔ ٹھیک۔ کہ جو آئی ایس آئی نے اس ٹائم پوزیشن پیپر سبمٹ کیے تھے، جو بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کو سفارش کی تھی، وہ یہ تھی کہ آپ اس ٹائم اپنی مقبولیت کی انتہا پر ہیں، اور اکانومی کی کنڈیشن غالباً بہتر تھی اس ٹائم، لا اینڈ آرڈر کے حوالے اوور آل جو ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اس ٹائم اگر الیکشن ہو جائے نا تو آپ الیکشن جیت سکتے ہیں۔ اور یہ غالباً آئی ایس آئی چیف تھے جنرل جیلانی، جو کہ بعد میں جب جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگا تو وہ پنجاب کے گورنر بنے، اور جو میاں نواز شریف ہے ان کو متعارف کرائے، میاں نواز شریف کے بھی محسن بنے۔ ہاں، محسن بنے۔
تو خیر کمنگ بیک ٹو جنرل فیض علی چشتی، انہوں نے کہا کہ جی فوج تو رگنگ نہیں کرتی، اور پھر اگزامپل دیا 77 کا کہ جی فوجی تو باہر کھڑے تھے. پھر آگے بڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آرمی چیف کو جو ہے نا فوری تعینات کر دینا چاہیے. حکومت انتظار کس طرح کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے انتظار؟ کیا یہ جرنیلوں کو نہیں جانتے؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ جرنیل کون کون سے ہیں؟ تو یہ لیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ فوری طور پہ جرنیلوں کا نامینیشن کریں اور اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اور یہ کہتے ہیں کہ میرٹ کے اوپر جرنیل تعینات کیے جائیں گے. تو میرٹ کیا ہوتا ہے؟ کیا وزیر دفاع کو پتہ ہے کہ میرٹ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ تو وزیر دفاع کو نہیں پتا، یہ تو پرائم منسٹر کی ڈسکریشن ہے، انہوں نے لگانا ہے. اور جو سینیئرٹی لسٹ ہے وہ آرمی چیف بھیجے گا، ٹھیک ہے، اور آرمی چیف کے پاس ہوتی ہے سینیئرٹی لسٹ. ایک بات تو یہ. پھر انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر فائر ہوا ہے، تو میرا خیال تو یہ ہے کہ دیکھنا ہوگا کہ فائر مارنے والا کیا چاہتا تھا، کیا وہ قتل کرنا چاہتا تھا یا زخمی کرنا چاہتا تھا. تو کہتے ہیں میرے خیال میں ان کو جو زخم آئے ہیں وہ ٹانگوں پہ ہی آئے ہیں، نیچے ہی آئے ہیں، تو میرے خیال میں تو وہ مارنا نہیں چاہتا تھا. تو کہتے ہیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. تو یہ ان کی موٹی موٹی چیدہ بات ہے. پھر ایک اور جو سب سے اہم بات تو میں رہ گئی، ان سے میں نے عرض کی کہ میں نے کہا جن صاحب آپ تو 77 میں آپ نے کو کیا تھا اور آپ ضیاء الحق صاحب کے ظاہر دستے راز تھے. تو میں نے کہا جی آپ نے کو کیا تھا، تو کیا آج آپ کو اس بات پہ اتنا عرصہ ہو گیا، کوئی اس بات کو کوئی ریگریٹ ہے یا کوئی شرمندگی ہے کہ اس وقت جو کام ہوا تھا آج پاکستان اس نتیجے پہ پہنچا ہوا ہے کہ ایک بار پھر کیوس ہے، تو کیا آپ کو اس بات پہ کوئی شرمندگی ہے؟ ایک تو یہ فرمائیں. اور دوسرا میں نے ان سے پوچھا کہ کیا جی اس بات کا کوئی ڈر ہے کہ کو دوبارہ ہو جائے؟ تو جن صاحب نے کہا ایک تو یہ کہ کو دوبارہ نہیں ہوگا. کہتے ہیں مجھے ابھی فی الحال کو کا کوئی خطرہ نہیں، جب تک ہوتا نہیں ہے دوبارہ نہیں ہوگا. دوبارہ نہیں ہوگا، لیکن میں آئی تھنک اٹ ادروائز گو کے. اچھا اینی ہاؤ. تو دوسری انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں میں نے کو نہیں کیا تھا. میں نے کہا جی آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، جن صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے میں ضیاء اور بھٹو، انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہوئی ہے اور جس میں انہوں نے وضاحت دی ہے کہ جی وہ کس طریقے سے مجھے ضیاء نے کہا اور پوری کہانی لکھی ہے. خیر تو میں نے کہا جی آپ نے تو اپنی، کہتے ہیں میری بات سنیں. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی وہ رگنگ ہوئی تھی الیکشنز میں، پھر ہم نے مذاکرات کروائے، ہم بھٹو صاحب کو کہتے رہے کہ کریں بیٹھ کے، پھر 900 بندہ مر گیا تھا، لاہور میں مارشل لا لگ گیا تھا، ہمارے 4 بریگیڈیئرز نے استعفیٰ دے دیا تھا، فوج کے نے گولی چلانے سے انکار کر دیا تھا. تو پھر یہ جو کو ہے نا وہ جنرل ضیاء الحق کی سربراہی میں مسلح افواج نے کیا ہے. مطلب یہ کہ ان کی ڈیوٹی تھی، یہ اس ٹائم 111 بریگیڈ ان کے کمانڈ میں تھی نا. جی یہ پنڈی کے کور کمانڈر تھے، یہ راولپنڈی کے کور کمانڈر تھے اور 111 بریگیڈ ان کے ذمہ تھی. بلکہ انہوں نے ایک تاریخی واقعہ بھی سنایا. انہوں نے کہا کہ ضیاء الحق صاحب کو میرے خلاف کوئی لوگ نا اکساتے رہتے تھے، تو میں پنڈی کا کور کمانڈر تھا، تو میں ان کے پاس چلا گیا اور میں نے کہا کہ جی دیکھیں ضیاء صاحب یہ جو آپ کا باہر گارڈ ہے، اگر میں اس کو کہوں کہ آپ کو گرفتار، آپ کیا کر سکتے ہو؟ اس نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا. اس نے کہا جی میرے بارے میں آپ کو پراپاگنڈا کرتے ہیں. کہتے ہیں BBC نے کوئی غالباً خبر کا حوالہ تھا. تو کہتے ہیں ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ مجھے چوم لیا، میرے گالوں پہ چوم لیا. یہ الگ سے جب بیٹھے تو بتایا. تو کہتے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ جب گھر میں بچے لڑ جائیں تو فوج کا کردار چوکیدار سا ہوتا ہے، اور چوکیدار کا کام تو نہیں، وہ خاموش تو نہیں رہ سکتا نا اگر اندر بچے لڑ پڑے. وہ چوکیدار ہے یا چودھری ہے؟ ہاں تو ہمارے ہاں تو چودھری ہے نا، چوکیدار نہیں وہ کہتے ہیں نا چوکیدار کا جو ایک روایتی کردار ہے وہ تو یہ نہیں ہوتا. لیکن ہمارے ہاں تو چیمہ صاحب چودھری ہے نا، ہم اچھا لگے یا برا لگے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم وہ بڑے ہماری ملٹری پاورفل ہے اور ساری چیزیں ہیں، لیکن ہمیں سولینز کو بھی پاورفل ہونا پڑے گا اور ہمیں بھی کچھ چیزیں ٹھیک کر. دیکھیں نا کہ ہم ایک طرف وہ بات کرتے ہیں کہ سولین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، آپ بھی میں بھی بات کرتا ہوں، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے سارے سیاستدان عمران خان، نواز شریف، زرداری صاحب یہ جا کے ملتے ہیں، جا کے آرمی چیف کو ملتے ہیں. جنرل قمر باجوہ صاحب تو ابھی آل پارٹیز کانفرنس کروایا کرتے تھے ISI کے میس کے اوپر. جنرل قمر باجوہ صاحب کی سربراہی میں آل پارٹیز کانفرنس ہوتی تھی، بلاول بھٹو وہاں پر موجود ہوتے تھے، شہباز شریف وہاں پر موجود ہوتے تھے، مولانا فضل الرحمان موجود ہوتے تھے. پہلے تو پھر تھوڑی کوئی حیا ہوتی تھی خیر کہ بھئی ہم چھپ کے مل جائیں. اب تو وہ شرم یابی نہیں، لیکن یہ جو جس پارٹی کانفرنس کی آپ نے بات کی ہے یہ تو چھپ کے تھی. نہیں چھپ کے تھی، لیکن آپ دیکھیں نا کہ اس میں جنرل قمر باجوہ تھے، اس کی سربراہی کر رہے تھے. صحیح ہے. یہ ISI اسلام آباد کے میس اچھا میں ہوئی. کمنگ بیک ٹو 1977. جی ٹھیک ہے. اچھا یار ہماری قسمت دیکھیں، ویسے میری پیدائش جو ہے وہ مارشل لا دور کی ہے. ٹھیک.
ٹھیک ہے. ایک تو سیاستدانوں کو کہتے ہیں یہ مارشل لا کی پیداوار صاحب اتفاق سے میری بھی جنم جو ہے مارشل لا دور میں ہی ہوا. اچھا پھر یہ ہے کہ جب میں نے جاب شروع کی ہے اس ٹائم بھی مارشل لا لگا ہوا تھا. سیم از. اچھا میں تو 6 ماہ پہلے میں نے کبھی اس ملک میں قانون کی کوئی اہمیت کا سنے نہیں ہے. ٹھیک بات. تو میں نے بھی کبھی ایون جب یونیورسٹی سے میں گریجویٹ کر گیا قانون کی کوئی میری نظر میں اہمیت نہیں تھی. یہ نہیں تھا کہ میں کوئی وائلیٹر تھا, لیکن جو ہوتا ہے نا کہ ایک آپ سمجھیں کہ قانون کی ایک اہمیت ہے, فلاں نے وائلیشن کیا تو وہ پکڑا جائے گا. وہ کچھ دیر بعد سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کی تو ادھر جا کے وہ جب حوالے ہوتے تھے نا کہ آئین کا قانون کا, تو تب میں ذرا سینسٹائز ہوا اس معاملے میں. تو باقی لوگ جو ہیں وہ بھی اسی معاشرے کے ہیں. تو خیر جو جس مارشل لا کی یہ بات کر رہے ہیں جس میں کہتے ہیں جی کہ وہ جنرل ضیاء کا فیصلہ تھا تو میں اس میں میرا ایک کردار تھا. ٹھیک ہے, یعنی ایک تو پنڈی کا جو کور کمانڈر ہے اس کا بڑا کردار ہوتا ہے. جو کردار جنرل مشرف کے ٹائم پہ جنرل محمود کا تھا وہ اس ٹائم جنرل چشتی کا تھا. اچھا, اور اتفاق دیکھیں کہ جو آپریشن ہے, یہ جو آپریشن تھا جو مارشل لا لگانے کا, اس کا نام پتہ کیا تھا؟ فیئر پلے. جی ٹھیک ہے, فیئر پلے. اچھا یہ جو ہے یہ آگے بھٹو صاحب کو گرفتار کرنے والوں میں بھی تھے. اور بعد میں جب بھٹو صاحب کو ادھر پنڈی میں مری میں جا کے ادھر ریسٹ ہاؤس میں بند کر دیا, تو جب وہ ادھر سے نکلے نا تو جو جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ ان کی کوئی ملاقات ہوئی بھٹو صاحب کی, تو کسی نے پوچھا جی کہ آپ کیا کرتے رہے ہیں ادھر؟ انہوں نے کہا کہ میں ہٹلر کی کتاب پڑھتا رہا ہوں, اس کی سوانح عمری پڑھتا رہا ہوں. تو حیران ہوئے لوگ کہ بھئی آپ ہٹلر کی سوانح عمری, ایک ذہن میں آتا ہے جی کہ یہ ہٹلر بننا چاہ رہے ہیں. خیر ویسے بھٹو صاحب جو ہیں کوئی اپنے لیول پہ تھے ڈاڈی, وہ بھی نہیں کہ کوئی اتنے کمزور نہیں تھے. انہوں نے جو تو انہوں نے جو اس کی وضاحت دی, انہوں نے کہا کہ میں ہٹلر کی کتاب اس لیے پڑھ رہا تھا کہ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ ہٹلر نے جرنیلوں کو کس طرح کنٹرول کیا. ٹھیک ہے, تو میں یعنی کہ لیکن یہ ہے کہ بعد میں انہیں موقع نہیں ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ کوئی کتاب سے کوئی استفادہ کر سکتے. اچھا چیمہ صاحب, 2 واقعات بڑے ضروری ہیں. تو ایک اور چیز, اچھا جب پھر بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تو یہ چشتی صاحب جو ہے نا یہ اس ٹائم گلگت میں تھے. ٹھیک ہے, تو جب پھانسی ہوئی نا تو جس طرح ہوتا ہے نا کہ مختلف لوگ چاہتے ہیں کہ اس موقع پہ میں موجود نہ ہوں, تو ان کو بلایا گیا کہ آپ واپس آ جائیں. یہ واپس نہیں آئے. انہوں نے کہا جی کہ جو ہے نا اصل میں موسم کی خرابی کی وجہ سے ہم واپس نہیں آ سکے, کہ جو میری غیر موجودگی میں جو پہلے کر چکا ہوں, میری غیر موجودگی میں ہینگنگ کا عمل جو ہے یہ میری غیر موجودگی میں ہو جائے. اور پھر یہ بعد میں ان کے وزیر بھی رہے, جنرل ضیاء کے وزیر رہے, وہ مارشل لا جس کو یہ اون نہیں کرتے, تقریباً 4 وزارتیں چلاتے رہے. ہاں, اور یہ لیبر اینڈ مین پاور ان کے پاس تھی اور یہ یونیفارم میں تھے. اور جنرل ضیاء نے کہا جی یونیفارم اتار دو. انہوں نے کہا جی کہ کیوں, میں کیوں اتاروں, آپ نے کون سا اتارا ہے یا دوسرے کون سے اتار رہے ہیں, یا تو آپ سب کے اتروائیں تو میں بھی اتار دیتا ہوں. اور جو انہوں نے ایک اور بڑی ایک دلچسپ بات کی, انہوں نے کہا جی کہ یونیفارم اتارنے کا مقصد یہ ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں چودھری زورلے ہی بن جاؤں. اصل میں چودھری زورلے جو ہے وہ بھی پہلے لیبر کے منسٹر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا جی کہ یونیفارم کے بغیر یہ ہے کہ میں ایک سولین ہوں گا. اور یہی بات جو ہے جو اس ٹائم ایک جنرل فضل حق تھے, وہ تو جنرل ضیاء الحق کے آرمڈ کور کے ہی تھے, تو ان کو انہوں نے کے پی کا گورنر بنایا ہوا تھا, اس ٹائم سرحد کہتے تھے, وہ بھی نہیں یونیفارم اتار رہے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ جو گورنرز ہیں سارے, یہ ان کا تو پہلے انہوں نے اتروا لیا, اور بلکہ جب اتروایا تو انہوں نے ریزائن بھی کر دیا, وزارت بھی چھوڑ دی. اور جو باقی ہیں انہوں نے 1985 میں جا کے جو گورنر تھے انہوں نے 1985 میں جا کے آگے جو ہے وہ یونیفارم اتارے ہیں. اچھا چیمہ صاحب, 2 چھوٹے واقعات سنانے بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ نے ہینگنگ کی بات کی نا, ذوالفقار علی بھٹو کی ہینگنگ اپریل 1979, ٹھیک ہے, تو ہینگنگ کے بعد ضیاء الحق صاحب کا ایک لمبا دور تھا. یہ 1980 میں ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی. یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ جنرل بنیں گے, لیکن نہیں بنے, تو ریٹائرمنٹ ہو گئی. کچھ عرصہ خاموش رہے اور پھر بعد میں ذرا ایکٹیو بھی نظر آئے, لیکن کوئی ایسے بہت زیادہ ایکٹیو نہیں تھے, لیکن کبھی کبھار بولتے تھے اور بڑی دلچسپ بات کرتے تھے. لیکن جو کہتے ہیں نا کہ وہ کلک دل میں رہتا ہے, یہ زیادہ پرانی بات نہیں, آپ کو بتا رہا ہوں, یہ 2006-7 کی بات بتا رہا ہوں, 7 کی بات بتا رہا ہوں. بینظیر صاحب آپ کو پتہ آئی تھیں پاکستان میں؟ ہاں 2007 میں. آپ سن کے حیران ہوں گے کہ جنرل چشتی نے سینیٹر انور بیگ کے ذریعے بینظیر صاحبہ سے ایک الگ سے خفیہ ملاقات کی. اچھا, سینیٹر انور بیگ تھے نا جو پیپلز پارٹی کے, ابھی ہیں, ابھی بھی, جی پیپلز پارٹی میں نہیں ہیں لیکن ویسے ہیں. اس وقت پیپلز پارٹی میں سینیٹر انور بیگ کی ان سے پرانی شناسائی. بلکہ میرے خیال ہے کہ جو یہ جرابوں والا کانسیپٹ ہے نا, آپ یہ کلرڈ فور جرابیں جو ہیں, رنگین جرابیں, یہ آپ نے انور بیگ صاحب سے لیا ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. خیر چیمہ صاحب, سینیٹر انور بیگ کے ساتھ ان کی
قریبی شناسائی تھی اور یہ ایک عرصہ تک انور بیگ صاحب کو کہتے رہے کہ میری بینظیر سے ملاقات کرائیں. اچھا. کہ میرا ظاہر ہے میں اب ایج میں ایسا چلا گیا ہوں تو میں اس سے الگ سے ملنا چاہتا ہوں. تو بینظیر صاحبہ شروع میں ملی نہیں, 2-3 دفعہ بیگ صاحب نے کہا تو بینظیر صاحبہ نے انکار کر دیا, میں نہیں ملتی. بینظیر صاحبہ نے کیوں انکار کیا؟ بینظیر سمجھتی تھی کہ ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو کو جس بندے نے پھانسی لگائی ہے ہی از ون آف دیم. بالکل. ٹھیک ہے, تو اب سوچیں نا کہ ایک بیٹی جس کو پتا ہو کہ میرے باپ کو پھانسی اس شخص نے لگائی ہے اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں ملنا چاہتا ہوں, تو بینظیر پھانسی لگائی یا نہیں لیکن ان کو اتارنے والوں میں تو شامل تھے نا, اتارنے والوں میں بھی اور پھانسی لگانے, بینظیر تو یہ سمجھتی تھی کہ پھانسی لگانے والوں میں بھی یہ تھے. لیکن میں آپ کو بتایا کہ اس دن وہ ادھر ہی گلگت کے میں سکپ کر گئے تھے. لیکن میں اس کا واقعہ سناتا ہوں, سن لیں میری بات پوری سن لیں چیمہ صاحب. عرض یہ ہوئی کہ یہ گاڑی میں آئے اور انور بیگ صاحب کی رہائش گاہ پر یہ اسلام آباد میں ایک گھر میں بینظیر صاحبہ سے ملے. اچھا. اور بینظیر صاحبہ ان سے اکیلے ملی اور بعد میں بینظیر صاحبہ نے بتایا کہ جنرل صاحب نے ان سے معافی مانگی اور وضاحت کی کہ وہ اس کام میں نہیں تھے. ٹھیک ہے, یہ باتیں کبھی اس طرح سے منظر پر نہیں آئیں. یہ جنرل چشتی کے بارے میں بات ہے. آج میں جب سائٹ پہ ہوا تو جنرل چشتی صاحب سے میں نے سوال کر لیا کیمرے پہ کہ آپ کی بینظیر صاحبہ سے بھی ملاقات ہوئی؟ کہتے ہیں ایک نہیں کئی ہوئی. اچھا. تو کہتے ہیں میں ان کو بات نہیں کرنا چاہتا, ہی ہیز دی رائٹ ناٹ ٹو آنسر. اچھا. ایک تو یہ آپ ویسے ان کے رائٹ کو اکنالج کر گئے نہیں, اس کی وجہ یہ چیمہ صاحب یہ ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں, پریس کانفرنس کر رہے ہیں, سوالوں کا جواب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بات. اچھا, دوسری ایک اور واقعہ جو بہت ضروری ہے اسی واقعے سے جڑا کہ 77 میں 5 جولائی 1977 کا جو کو ہوا تھا وہ تو بلڈ لیس کو ہوا تھا نا, 12 اکتوبر 1999 کے مشرف کے کو کی طرح. لیکن ایک اور راوی ہیں, وہ ہیں جاوید ہاشمی صاحب, مخدوم جاوید ہاشمی صاحب, جو اس وقت جنرل ضیاء الحق کی کابینہ میں بعد میں آئے تھے. تو وہ ان سے مجھے یہ بات پتہ لگی کہ جو چشتی صاحب ہیں ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بلڈ لیس کو نہ ہو, یہ چاہتے تھے کہ جو بھٹو فیملی ہے اس کو مار دیا جائے. اچھا. ان کی ایک تھنکنگ تھی. تو وہ جو ہیں جاوید ہاشمی صاحب, تو جاوید ہاشمی صاحب نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ ایک دفعہ یہ جنرل چشتی جنرل ضیاء الحق کو بات کر رہے تھے کہ میں نے جو آپ کو کہا تھا نا کہ ان کا علاج وہی کریں جی, تو آپ اس وقت مانے نہیں. تو جنرل ضیاء الحق کا کہنا یہ تھا ان کے سامنے کہ اگر چشتی میں وہ بات نہیں مانتا, اگر مجھے زندگی میں دوبارہ بھی کو لگانے کا موقع ملے نا تو میں اسی طرح کو لگاؤں جس طرح ابھی لگایا. ان کے ارادے تھے بالکل تھے. تو یہ دو واقعات بڑے اہم ہیں. زندگی نے وفا نہیں کی. لیکن زندگی نے وفا نہیں کی. تو جو جنرل چشتی فیض علی چشتی ہیں, ان کی ایک بات یہ ہے کہ وہ سامنے آتے ہیں, کتاب لکھتے ہیں, ان سے سوال جواب کریں, کتاب لکھی ہوئی ہے انہوں نے, سوال جواب کریں تو سوالوں کا جواب دیتے ہیں. لیکن تاریخ میں جو ان کا نام ہے وہ کسی اچھے انداز سے اس لیے نہیں ہم کہہ سکتے کہ یاد کیا جائے گا کہ وہ پاکستان میں جمہوریت کو قتل کرنے والوں میں ہے, اور آج وہ جمہوریت کے استحکام کی اور پاکستان میں جمہوری نظام کی بات کر رہے تھے. تو یہ بس اعزاز, جو لوگ تاریخ کے اہم کردار ہوتے ہیں انہوں نے جو کیا ہوتا ہے اور وہ تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے اور تاریخ ان کا پیچھا کرتی ہے. وہ بعض اوقات اعزاز سید کی شکل میں کر رہی ہوتی ہے, بعض اوقات مطیع اللہ جان کی شکل میں کر رہی ہوتی ہے. تو ہم تو آپ سے بعد میں سن لیتے ہیں کہ کیا پیچھا کیا, کیا آپ نے دیکھا اور کیا پایا. تو اینی وے تھینک یو. اور ناظرین, آج کا آپ نے پروگرام سنا. انفیکٹ تاریخ کو جاننا بہت اہم ہے. بہت سے لوگ جو ہیں جو سوشل میڈیا کے دور کے ہیں وہ کوئی 3-4 تقریریں سن کے ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ تاریخ ہے, اور اس میں بھی بہت ساری غلط فہمیاں اور جھوٹ ہوتا ہے. تو تاریخ پڑھیں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو بے وقوف نہ بنائے تو اپنے آپ کو پڑھنے کی عادت ڈالیں, آپ تاریخ جانیں, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں, مختلف وقتوں میں مختلف لوگوں نے کیا کیا کردار ادا کیے. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کا فیڈ بیک تو آتا رہتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. کل جو ہے کافی بے تکلف قسم کا فیڈ بیک تھا, کوئی درمیان میں خوشی ہماری دب بھی گئی, لیکن ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ جاری رکھیں اپنا کام. تو خدا حافظ.